بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم کربلا کے بعد کے حالات اور واقعات پر روشنی ڈالیں گے۔ یہ ویڈیو بہت اہم ہے کیونکہ اس میں ہم جانیں گے کہ اہل بیت علیہ السلام پر مظالم کے بعد کیا ہوا، بی بی زینب اور دیگر اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک ہوا، اور قاتلین حسین علیہ السلام کا انجام کیا ہوا۔ ناظرین، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ اس میں نہ صرف کربلا کے دردناک مناظر کی بعد کی حقیقتیں شامل ہیں بلکہ ظالموں کی بدترین موت اور اہل بیت کی قربانی کی تاثیر بھی بیان کی گئی ہے۔ صدیوں سے بھرا ہوا تھا، کربلا کے زخم ابھی بھرے نہ تھے اور جدائیوں کا غم ابھی تازہ تھا کہ مدینہ منورہ پہنچنے پر بھی اہل بیت کو سکون نصیب نہ ہوا۔ مدینہ میں داخل ہوتے ہی اہل مدینہ پر ایک کوہرام مچ گیا، ہر طرف آہو بکا کی صدائیں گونجنے لگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی یہ حالت دیکھ کر مدینہ کی گلیوں میں افسوس اور غم کی لہر دوڑ گئی۔ بی بی زینب رضی اللہ عنہما نے مدینہ میں رہ کر ظالموں کے خلاف آواز اٹھائی۔ یزید اور اس کے حواریوں کو خوف میں لاحق ہو گئے کہ اگر بی بی زینب یہاں رہیں گی تو ان کی حکومت کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں طرح طرح سے تنگ کیا گیا، دھمکیاں دی گئیں اور مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ آخرکار مظلومیت کا بوجھ اٹھاتے، صبر کی مثال قائم کرتے بی بی زینب نے مصر کا رخ کیا اور روایات کے مطابق 1 سال بعد دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ ان کی جدوجہد اور قربانیوں کی داستان تاریخ کے صفحات میں سنہری حروف میں لکھی گئی۔ اہل بیت کا سچا چاہنے والا تھا، اس نے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ اس نے ابراہیم بن مالک اشتر کو فوج دے کر ابن زیاد کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ موصل کے قریب دریائے فرات کے کنارے زبردست جنگ ہوئی۔ صبح سے شام تک لڑائی جا رہی تھی اور بالآخر ابن زیاد کی فوج شکست کھا گئی۔ ابراہیم نے حکم دیا کہ دشمن کے کسی بھی شخص کو زندہ نہ چھوڑا جائے۔ بہت سے ظالم مارے گئے اور ابن زیاد کو بھی عبرتناک موت ملی۔ اس کا سر قلم کر کے مختار سکی کے پاس بھیجا گیا اور وہی سر اس مقام پر رکھوایا گیا جہاں امام حسین کا سر مبارک رکھا گیا تھا۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ جب ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر مختار کے سامنے رکھے گئے تو ایک بڑا خوفناک سانپ نمودار ہوا۔ سب لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ سانپ ابن زیاد کے سر کے قریب پہنچا، اس کی نتھوں میں داخل ہوا اور تھوڑی دیر بعد منہ سے نکلا۔ یہ عمل 3 بار دہرایا گیا اور پھر سانپ غائب ہو گیا۔ یہ قدرت کا انتقام تھا، یہ اللہ کی طرف سے عبرت کا نشان تھا۔ یزید کا انجام بھی عبرتناک ہوا۔ کربلا کے واقعے کے کچھ عرصہ بعد وہ ایک شدید اور تکلیف دہ بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے پیٹ میں زخم پڑ گئے، آنتیں سڑنے لگیں اور اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے۔ کہتے ہیں پانی کا ایک قطرہ حلق سے نیچے اترتا تو اس کے لیے نشتر کی طرح چبھتا تھا۔ پانی نہ ملتا تو تڑپتا تھا اور جب پانی ملتا تب بھی درد کی شدت سے چیختا تھا۔ ایک طرف پیاس کی شدت، دوسری طرف پانی کی اذیت، یہ سب کچھ اللہ کی پکڑ کا نتیجہ تھا۔ یزید کو جب اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے معاویہ بن یزید کو بلایا اور خلافت سونپنا چاہی، لیکن اس کے بیٹے نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، جس تخت و تاج کی بنیاد نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون پر رکھی گئی ہے، میں اسے کبھی قبول نہیں کر سکتا۔ اللہ مجھے اس منحوس حکومت سے محروم رکھے۔ یزید یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا۔ بستر پر پڑے پڑے اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، آنتیں گلنے لگیں اور وہ شدید درد میں مبتلا ہو کر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ مختار سقفی نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو چن چن کر مارا۔ تقریباً 3000 ظالموں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا
3,000 ظالموں کے موت کے گھاٹ اتارا گیا، ان کے گھروں کو لوٹ لیا گیا، ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، سولی پر چڑھایا گیا، ان کی لاشیں سڑتی رہیں اور ہر طرف ان پر لعنت کی گئی۔ اللہ نے ظلم کا بدلہ دنیا میں دکھا دیا اور قیامت میں ابدی سزا ان کا انتظار کر رہی ہے۔ ناظرین کرام، کربلا کی داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ حق اور باطل کی لڑائی ہمیشہ جاری رہے گی، مگر فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ اہل بیت کی قربانیوں کی بدولت آج اسلام زندہ ہے اور ظالموں کے انجام سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دنیا کی طاقت، حکومت اور مال کسی کام نہیں آتا جب ظلم کی بنیاد پر حاصل کیا جائے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرمائے، ہمیں حق پر چلنے کی توفیق دے اور ہمیں ظالموں کے نقش قدم سے دور رکھے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل روشن وائس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ کی معلوماتی اور دینی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو ناظرین کرام، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ پاک اب سب کا حافظ و نگہبان ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔